میں ہوں تو کیا کروں، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر نہیں جانا، لیکن آپ کے علاقے میں جب آتے ہیں تو جہاں ٹھہرایا جاتا وہی ٹھہرتے ہیں۔ اب ایسے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، ہم تو عورتوں کی چوڑیوں کی آوازیں سننا بھی پسند نہیں کرتے، یہاں کمرے سے نکلتے ہیں عورت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیا کرے بتائیے۔ حضرت زینب صحابی بیان کرتے ہیں 15 سال زینب کے پڑوس میں تھا، کبھی دوپٹے اور حجاب کے ساتھ بھی نکلتا نہیں دیکھا۔ ایک دن طبیعت بہت خراب ہوئی حضرت زینب کی، تو ان کے شوہر نے کہا زینب طبیعت خراب ہے، چلو ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ حضرت زینب نے کہا نہیں، آپ ایک کام کریے، آپ جائیے ڈاکٹر کو میری بیماری بتا کر دوا لے آئیے، میں نہیں آؤں گی۔ شوہر نے کہا زینب شریعت نے اجازت دی ہے، اگر طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ حضرت زینب کہتی میں جانتی ہوں شریعت نے اجازت تو دی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں یہ تو نہیں بھول سکتی نا میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی شرم و حیا کی پیکر کی بیٹی ہوں، میں کیسے بھولوں۔ شوہر کہتے زینب اگر کچھ ہو گیا تو دنیا پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہے گی۔ تو بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ بیوی نے کہا تھا میرے شوہر نامدار آپ میری فکر نہ کریں، اگر اس مرض کی وجہ سے میری موت نہیں لکھی ہے تو دوا نہ لائیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میرے مقدر میں موت لکھا ہے تو آپ نہیں میں بھی آ کر دوا لے لوں تو بھی موت سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کتنا یقین تھا اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اور جانتے ہو یہ تربیت کہاں سے ملتی تھی؟ جب مائیں نیک ہوتی تھی، اور نیک مائیں جب اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ کے ذریعے صرف بچے کی صحت نہیں بنتی تھی بلکہ نیک ماؤں کا دودھ پی کر بچوں کا اخلاق بھی سنورتا تھا، کردار بھی سنورتا تھا، وہ شریعت کے پابند بنتے تھے، وہ عاشق رسول بنتے تھے، وہ دین کے غازی بنتے تھے، وہ اسلام کے مجاہد بنتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایسی ہی نیک ماؤں کا دودھ پی کر کوئی سید الشہداء بنتا ہے، کوئی غوث اعظم بنتا ہے، اور کوئی غریب نواز بنتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء کرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر آپ کے یہاں کا ماحول یہی ہے کہ عورتیں نقاب نہیں پہنتی، عورتیں سب کے سامنے یوں ہی آتی جاتی، امام صاحب کے سامنے بھی، مولانا صاحب کے سامنے بھی، پڑوسیوں کے سامنے بھی، دکانداروں کے سامنے بھی، ٹیلر کے سامنے بھی، کپڑے والے اور فروٹ والے اور سبزی والے کے سامنے بھی، اگر یہ ماحول ہے تو آپ دیکھیں کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر اسے ضرورت کے تحت کسی غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑے تو اس کی آواز میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، آواز میں مٹھاس نہ ہو، آواز میں لوچ لچک نہ ہو، یعنی اگر ایک عورت آواز بنا بنا کے اچھے سے بات کرے گی تو دیکھنے والا آدمی اگر چہرہ نہیں بھی دیکھ سکے گا وہ سوچے گا آواز اتنی اچھی ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، پھر وہ اور بات کرنے کی کوشش کرے گا، قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ایک عورت غیر محرم مرد سے مجبوری کے تحت اگر تلخ آواز میں بات کرتی ہے تو آدمی کہے گا یہ کتنی خڑوس عورت ہے، آئندہ اس سے بات ہی نہیں کرنا۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے میرے بھائی۔ جانتے ہو یہاں گھر میں شادی ہو، یہاں گھر میں میت ہو، عورتوں کو دیکھو بن دوپٹے بن پردے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، ہلدی مہندی کے نام پر، رت جگہ کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، دعا تعویذ کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پر، میلے ٹھیلے کے نام پر، اولیاء اکرام کے عرس کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، بازاروں کے نام پر بے حیائی بے غیرتی کا بازار گرم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر باپ اپنی بیٹی پر آج کنٹرول نہیں کرے گا کل قیامت میں بیٹی اکیلے جہنم میں نہیں جائے گی، ابا کو بھی لے کر جائے گی۔ اگر شوہر
اپنی بیوی پر کنٹرول نہیں کرے گا تو کل قیامت میں اکیلی بیوی جہنم میں نہیں جائے گی، شوہر کو بھی لے کر جائے گی۔ اگر بڑا بھائی ہے اور چھوٹی بہن پر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو کل قیامت میں چھوٹی بہن صرف جہنم میں نہیں جائے گی، بڑے بھائی کو بھی جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ اسی لیے مسلمانوں یہ طے کر لو، ہمیں نہ جہنم میں خود جلنا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو جہنم میں جلانا ہے۔ شریعت کی پابندی کرو، طبیعت کی پرواہ مت کرو۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہتا ہوں جو خوبصورت ہے، جوان ہے، گوری ہے، بال بھی کالے گھنے لمبے ہیں، آنکھیں بھی خوبصورت ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں اگر اللہ نے حسن و جمال عطا کیا ہے تو یہ دنیا کی نمائش کے لیے نہیں ہے۔ اگر تیرا چہرہ دیکھے تو تیرا باپ دیکھے، نانا دیکھے، دادا دیکھے، بھائی دیکھے، چاچا دیکھے، ماموں دیکھے، شوہر دیکھے، بیٹا دیکھے، بھتیجا دیکھے، بھانجا دیکھے، علاوہ ان سب کے نہ مسجد کا امام دیکھ سکتا ہے اور نہ تیرا پیر دیکھ سکتا ہے۔ جب ہم جیسے مولویوں کے سامنے عورتیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تو پیر صاحب آتے ہوں گے تو کتنی خدمت ہوتی ہوگی ان کی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی، اور یہ برائیاں وہیں سے آئی ہیں، یہ خرابیاں وہیں سے آئی ہیں۔ اگر شروع میں روک ٹوک کی گئی ہوتی تو آج یہ ماحول نہیں ہوتا۔ کسی نے بولا نہیں دکانداری کے چکر میں، کسی نے بولا نہیں کہ اگلی بار یہ مجھے نہیں بلائیں گے اس ڈر سے، کسی نے بولا نہیں کہ کمیٹی والے ناراض ہو جائیں گے اس ڈر سے۔ اے مسلمانوں، ہم دنیا میں دولت کے لیے تقریریں نہیں کرتے، اپنی آخرت کے لیے تقریریں کرتے ہیں، اور بات دنیا روٹے تو روٹے وہی کرتے ہیں جو بات شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جانتے ہو، اب ہماری بہنیں سنیں غور سے، ایک بزرگ حضرت عامر ان کا نام ہے، ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا ذہن میں کہ ذرا قبرستان کا دورہ کر لیتا ہوں۔ قبرستان جاتا ہوں، جو قبر کھودنے والا بابا ہے ذرا اس سے آج ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت عامر پہنچے قبرستان میں جو قبر کھودنے والا تھا بہت بوڑھا تھا۔ اس سے کہا بابا آپ نے زندگی بھر قبر ہی کھودا ہے کہ کچھ اور بھی کیا؟ تو کہنے لگا کہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، باپ دادا پردادا سب یہی کرتے چلے آئے، میں بھی بچپن سے انہی کے ساتھ لگ گیا اور میں نے بھی زندگی بھر قبر ہی کھودی۔ تو حضرت عامر کہنے لگے کہ بابا قبریں کھودنے میں، میت کو دفن کرنے میں کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی بات آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی؟ تو بابا کہنے لگا کہ ایک بات ایسی ہے جو کبھی بھلائی نہیں بھولتی ہے، حالانکہ کئی سال ہو گئے، جب میں جوان تھا تب کا واقعہ، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو، بھلائی نہیں بھولتی۔ بزرگ نے کہا کیا واقعہ ہے بتاؤ؟ اب توجہ دیں، ہماری بہنیں بھی۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا میں قبریں کھودنے کے لیے میت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں فجر کی نماز کے بعد قبر کھودنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میت آتی ہے تو پیسہ لے کے قبر بیچ دیتا ہوں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں نے قبر کھودنی شروع کی، میں نے دھوپ نکلنے سے پہلے 2 قبریں کھود دی۔ میں دوپہر سے پہلے کام ختم کرنا چاہ رہا تھا، 2 قبریں مکمل ہو گئی، اس کے بعد میں نے تیسری کھودنی شروع کی۔ کہتے تیسری قبر جب میں کھودنے لگا تو قبر جیسے جیسے گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے گرمی بڑھ رہی تھی، حالانکہ دھوپ اتنی نہیں تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے قبر میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ کہتے میں تھوڑی دیر قبر کھودتا، تھوڑی دیر بیٹھ کر سستاتا، پھر قبر کھودتا، پھر سستاتا۔ دوپہر سے پہلے میں نے تیسری قبر بھی مکمل کر لی۔ اب جب تینوں قبریں مکمل ہو گئی، میں ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھا، ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان کھولا، روٹیاں نکالی، کھانے والا تھا۔ اچانک قبرستان میں 2 گھڑ سوار آ گئے، ان کے گھوڑے بالکل سفید تھے، ان کے جسموں کے لباس بالکل سفید تھے، ان کے داڑھی کے اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ دونوں گھڑ سوار آئے، قبرستان کے کونے میں گھوڑے سے اترے اور دونوں پہلی قبر کے پاس آئے۔
پہلی قبر کے پاس آنے کے بعد پہلا گھڑسوار جو تھا اس نے قبر کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد دوسرے سے کہا لکھو. اچھا یہاں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی چپ کرا دے گا میرے بھائی؟ بس میں 15 منٹ بول کر ختم کروں گا, پھر ان کو رات بھر کا موقع ہے, تھوڑا سا ڈسکشن تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. بہت دیر سے ان کا سیمینار چل رہا ہے, میں نے سوچا شاید ختم ہو جائے لیکن نہیں ختم ہو رہا. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ پہلی قبر کے پاس دونوں آئے. ایک آدمی نے قبر کا چکر لگایا, لگانے کے بعد دوسرے سے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا 10 میل تک لمبی اور 10 میل تک چوڑی لکھ دو. 10 میل لمبی 10 میل چوڑی لکھ دو. دوسرے والے نے لکھ دیا. اس کے بعد کہتے دوسری قبر پر پہنچے, دوسری قبر پر گئے, پھر پہلے والے نے چکر لگایا قبر کا, دوسرے والے سے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا حد نظر تک لمبی چوڑی لکھ دو, جہاں تک نظر جاتی ہو وہاں تک لمبی چوڑی لکھ دو. دوسرے نے لکھ دیا. پھر تیسری قبر پر آئے, تیسری قبر کا آ کر چکر لگایا اور لگانے کے بعد کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہا اتنی لکھ دو, اتنی لکھ دو. دوسرے والے نے لکھ دیا. کہتے اس کے بعد دونوں پلٹے, گھوڑے پر سوار ہوئے اور آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. اب میں پریشان کہ معاملہ کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے, کیا بات ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, اچانک قبرستان میں ایک میت آ گئی. یہ میت جو آئی اس کے ساتھ میں صرف 5-6 آدمی تھے, علاوہ اس کے زیادہ لوگ نہیں تھے. 5-6 آدمی اور کوئی نہیں تھا. میں نے ایسا جنازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس میں اتنے کم لوگ ہو. بہرحال وہ لوگ آئے, انہوں نے پہلی قبر کا سودا مجھ سے کیا, پیسے دیے, میت کو دفن کرنے لگے. جب فارغ ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی میت تھی؟ جس کے جنازے میں کوئی آیا نہیں, بس تمہیں لوگ, کون تھا یہ؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہمارے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کی میت تھی, یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا. اور بابا آپ تو جانتے ہو نا غریبوں کی میت میں کون شامل ہوتا ہے بھلا؟ لوگ تو امیروں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ امیر مرے تو چلے منہ دکھائیں کہ ہم بھی آئے تھے آپ کے جنازے میں, تاکہ بیٹا دیکھ لے, بھائی دیکھ لے, چاچا ماموں دیکھ لے. غریب کے جنازے میں کون آتا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ گاؤں کا سب سے غریب تھا لیکن تھا بڑا نیک آدمی, کسی کی لگائی بجائی میں نہیں رہتا تھا, کبھی کسی کی غیبت چگلی نہیں کرتا تھا, 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھتا تھا, کبھی کسی سے جھگڑا نہیں, کسی سے کوئی قرضہ نہیں, کسی سے کوئی لین دین نہیں. اتنا غریب تھا کہ جب مرا تو اس کے پاس کفن کا پیسہ بھی نہیں تھا, وہ بھی ہم نے آپس میں جمع کیا. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے جب مجھے اس کا پتا چلا تو میں نے کہا جس کے کفن کا پیسہ تم نے اپنے پاس سے دیا میں اس کی قبر کا پیسہ نہیں لیتا, میں نے قبر کا پیسہ لوٹا دیا. اور فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ غریب آدمی جب دنیا سے گیا اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو 10 میل تک لمبا چوڑا کر دیا. اب کہتے دھڑکن تیز ہو گئی, دیکھے دوسرا کون آئے گا. ابھی وہ لوگ گئے تھے کہ تھوڑی دیر میں دوسرا جنازہ بھی آ گیا. کہتے اس میت کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی. ارے پہلے والے میں 5-6 آدمی تو تھے, اس میں تو 4 کاندھے دینے والوں کے علاوہ 5واں ہی کوئی نہیں تھا. صرف 4 آدمی آئے تھے. انہوں نے آ کر قبر کا سودا کیا, میں نے قیمت لی, میت کو دفن کر کے جانے لگے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تھا کون جس کے جنازے میں تم 4 کے سوا کوئی نہیں آیا, یہ کون تھا؟ تو چاروں کہنے لگے ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون تھا, کوئی مسافر تھا, داڑھی والا تھا, کرتے پیجامے والا تھا, کہاں سے آیا تھا, کہاں جانا تھا ہمیں معلوم نہیں, اپنی سواری ہی پر ہمیں مرا ہوا ملا. چونکہ مسلمان تھا اس لیے ہم نے اس کی تدفین کا انتظام کیا, کفن دفن کا انتظام کیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وہ کہتا میں نے اس قبر کا بھی پیسہ لوٹا دیا اور میں سمجھ گیا جو بندہ سفر میں بے یار و مددگار مر گیا اللہ نے قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر کو حد نظر تک لمبا چوڑا کر دیا.
اس کے بعد کہتے وہ لوگ گئے، اب تیسری میت کا میں انتظار کرنے لگا، اب کون آئے گا، تیسری قبر میں کون آئے گا، اب ہماری بہنیں سن لیں، وہ جو بڑی خوبصورت ہے وہ سنیں، وہ جن کو اپنے گورے رنگ پہ ناز ہے وہ سنیں، جو اپنے بال بناتے تھکتی نہیں ہے وہ سنیں، جو لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھاتے تھکتی نہیں ہے وہ سنیں، ارے وہ مائیں سنیں جنہیں ناز ہے اپنی بیٹیوں کے حسن پر، جنہیں اپنی بیٹیوں کے گورے چٹے ہونے پر فخر ہے، وہ مائیں سن لیں، وہ بیٹیاں سن لیں، وہ بہنیں سن لیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ابھی گئے تھے کہ تیسرا جنازہ بھی آ گیا، اس تیسرے جنازے میں ایک ہجوم تھا لوگوں کا، پورا شہر میں پڑا تھا، اللہ اکبر، پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی، جہاں تک نظر پڑتی تھی لوگوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ جنازہ لے کر لوگ آئے، ایک آدمی چند قدم بھی دینا پاتا تھا کاندھا، تو دوسرا آدمی دھکا دیتا تھا، تیسرا آدمی لپکتا تھا، لوگ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، آگے پیچھے دوڑ دوڑ کے کاندھا دے رہے تھے۔ میت کو لایا گیا، کسی عورت کا جنازہ تھا، اس سے تیسری قبر کا سودا کیا گیا، اس کے بعد میت کو دفنایا گیا۔ قریب میں ایک سفید داڑھی والا کھڑا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کر کہا بابا یہ بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے؟ پورا شہر جس کے پیچھے پیچھے نکل پڑا ہے کون؟ تو بوڑھا کہنے لگا یہ گاؤں کے زمیندار صاحب کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ گاؤں کے چودھری صاحب کی بیوی کا جنازہ ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ امیروں کے جنازے میں سب آتے ہیں۔ میں نے کہا چودھری صاحب کی بیوی کیسی تھی ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو جانتے ہو کیا کہنے لگا وہ بابا کہنے لگا بہت خوبصورت تھی، اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، اس کا شوہر بھی بیوی کے حسن پر بڑا فخر کرتا تھا، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر لپسٹک لگاتی تھی، کریم پاؤڈر لگاتی تھی، نیل پالش لگاتی تھی، جب نکلتی تھی تو زلفوں کو بکھیر کے نکلتی تھی، اگر کوئی تعریف کرتا تھا تو ناراض نہیں ہوتی تھی، مسکرایا کرتی تھی، اور چودھری کو بھی بڑا پسند تھا، وہ سجا کر میلے میں لے جاتا تھا، وہ سجا کے میٹنگ میں لے جاتا تھا، وہ سجا کر دوستوں میں لے جاتا تھا، بڑا حسن و جمال پر ناز کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، وہ جو اتنی خوبصورت ہوتی تھی اس کی مرنے کے بعد کیسے مٹی پریت ہو گئی۔ وہ بابا کہنے لگا مجھے فلسفہ سمجھ میں آ گیا، جو دنیا میں بڑی حسین و جمیل تھی، دنیا کو حسن و جمال دکھاتی تھی، اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ بھی کر دیا تھا اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھی لگا دی تھی۔ جانتے ہو جب ایک انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے، اور جو بدبو اٹھتی ہے وہ اس کے پیٹ کے پھٹنے سے بدبو اٹھتی ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، یہ قبر میں جو کیڑے مکوڑے آتے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مٹی میں پیدا ہوتے سانپ، مٹی میں پیدا ہوتے بچھو؟ میں ایک مثال دوں، آپ نے راستے کے کنارے دیکھا ہوگا کسی جانور کو مرا پڑا ہوا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن مرا پڑا رہے تو جسم سڑ گل جاتا ہے، بدبو آتی ہے، پھر کیڑے پیدا ہو جاتے۔ کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہوا سے، پانی سے، مٹی سے، اسی کے بدن سے۔ اور جو کیڑے پیدا ہوتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی کے جسم کو کھانا شروع کرتے ہیں، اسی کے جسم کو۔ حقیقت کیا ہے ہماری اور آپ کی؟ کیا حقیقت ہے؟ یہ چہرہ، یہ قد، یہ لمبائی چوڑائی، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا کی دولت، یہ لوگوں کی عزت، یہ پیچھے لگی صفیں، یہ ہاتھ چومنے والوں کی صفیں، اے سرکار مدینہ کے پیجوانوں یاد رکھنا، آپ کے چاہنے والے دنیا میں 200-400 نہیں لاکھوں کروڑوں میں ہو، جب قبر میں آپ جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں جب عذاب ہوگا تو آپ کو قبر کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ ہم غلط روش کی طرف چل پڑے ہیں، ہم غلط راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی طبیعت میں نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی شریعت میں ہے۔ غریب نواز نے
طبیعت کو اپنایا ہوتا آج اس مقام پر نہ ہوتے. غوث اعظم نے طبیعت کو اپنایا ہوتا آج اس مقام پر نہ ہوتے. علاء الدین پانڈوی رحمت اللہ علیہ اگر طبیعت کو اپنایا ہوتا آج اس مقام پر نہ ہوتے. اے مسلمانوں، یہ مقام بلند اللہ دیتا ہے، طبیعت پر عمل کرنے سے نہیں دیتا، شریعت پر عمل کرنے سے عطا کرتا. میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی زندگیوں میں شریعت کو اتارنے کی کوشش کرو. کہیں انشاءاللہ. بہت ہو گیا نفس کے پیچھے پیچھے بھاگنا. اچھا، داڑھی رکھنے سے کوئی بے عزتی ہوتی ہے؟ داڑھی رکھنے سے آپ سید صاحب کو دیکھیں، آپ میں کوئی ہے جو ان سے زیادہ خوبصورت ہو؟ مجھے بتائیں. کوئی ایک کلین شیوڈ بتا دے جو ان سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہوں. کوئی ایک داڑھی منڈا بتا دے جو ان سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہوں. نبی کی سنت پر جو عمل کرتا ہے اگرچہ رنگ گورا نہ ہو، پھیکا بھی ہو، اللہ محبوب کی سنت کے صدقے اس کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے. اور جانتے ہو آج کا ہمارا ماحول کیا ہے؟ 20 22 سال 24 سال کا جوان بیٹا اگر داڑھی رکھنا چاہتا ہے نا، 58 سال کے ابا نے نہیں رکھا ہے، بیٹا رکھنا چاہتا ہے تو ابا اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں، ابھی میں نے نہیں رکھا تو داڑھی رکھے گا. شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم ابا کو آنا چاہیے تھا کہ بیٹے کو. الٹا ابا اس کو دادا گیری کر رہے ہیں، ابھی میں نے نہیں رکھا ہے تو رکھے گا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے تجھے یہ سوچنا چاہیے تھا بیٹے نے رکھ لیا، اب مجھے بھی چہرے پر حضور کی سنت کو سجانا ہے، حضور کی سنت کو. یہاں ایک لڑکا داڑھی رکھنا چاہے نا، اڑوسی پڑوسی تو بعد میں، پہلے گھر والے دشمن بن جاتے ہیں. گھر والے، ماں کہتی داڑھی رکھ لے گا تو اپنی بیٹی کون دے گا؟ ایسا لگتا ہے دنیا کے داڑھی والے سب کنوارے گھوم رہے بیچارے، کسی نے بیٹی نہیں دی اپنی. ایسا ہے میرے بھائی. بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں اللہ داڑھی والوں کو داڑھی منڈوں سے اچھی بیویاں عطا کرتا ہے. اس کی وجہ کہ جو داڑھی والے کے نکاح میں آتی ہے نا، وہ جانتی ہے یہ داڑھی والا پکچر نہیں دکھائے گا مجھے، یہ داڑھی والا ہے لپسٹک تو لگانے ہی نہیں دے گا، یہ داڑھی والا گھمانے تو لے نہیں جائے گا. بتاؤ ہے کہ نہیں؟ تو وہ یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی ہے، وہ پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ داڑھی والا یہ سب نہیں ملنا اس سے. وہ یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی، وہ جائز تقاضے کرتی ہے، ناجائز نہیں. جائز ڈیمانڈ کرتی، حرام ناجائز ڈیمانڈ نہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، مائیں کہتی داڑھی منڈا لے ورنہ اپنی بیٹی کون دے گا؟ شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لینا، ڈگری مل جائے پھر داڑھی رکھ لینا، نوکری مل جائے پھر داڑھی رکھ لینا. ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے یہ سب نہیں ملے گا. اے مسلمانوں، میرے آقا نے فرمایا ہے تم دنیا کی ایک لڑکی کے لیے اپنی داڑھی منڈاتے ہو، تم داڑھی منڈاؤ گے، آئیبرو بنانے والی ملے گی، انگریزی بولنے والی ملے گی، جینس پہننے والی ملے گی. تم داڑھی منڈا کر ایک آوارہ سے نکاح کر لو گے، لیکن اگر تم نے اس آوارہ کی پرواہ نہ کی اور چہرے پر نبی کی سنت کو سجایا تو فرمایا گیا اللہ داڑھی والے کو جنت میں نکاح میں 70 ہوئے عطا فرمائے گا. اب ایک کا سودا پیارا ہے کہ 70 کا سودا پیارا ہے؟ یہ تم پر ہے. ایک کے لیے 70 قربان ہے کہ 70 کے لیے یہ آوارہ قربان ہے؟ یہ تم پر ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زندگی رہی پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوئی تو مزید انشاءاللہ کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ. اسی مہینے کی 29 تاریخ کو فقیر کا بیان آپ کے یہاں سے 3 کلومیٹر دور، مجھے بھی جگہ کا نام معلوم نہیں ہے لیکن اعلانات تو ہوں گے، اشتہارات بھی چھپیں گے، آپ دیکھیں گے. فقیر کی ایک بار پھر آمد ہے آپ کے علاقے میں، یہاں سے 3 کلومیٹر دور انشاءاللہ مدرسے کی دستار بندی کا پروگرام ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ بھی اس میں تشریف لانے والے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور تشریف لائیے گا. وہاں موقع ملا تو گفتگو ہوگی اور مزید انشاءاللہ باتیں سماعت کریں گے. حالانکہ میں نے آیت تلاوت کی تھی توبہ کے تعلق سے، لیکن اس عنوان پر بولنے کا موقع